بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ ہے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کپڑے، اپنے ڈرٹی لیننز بازار میں لوگوں کے سامنے نہ دھوئیں۔ اس طرح یہ ہم نے ٹرینڈ دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن بدقسمتی سے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی جماعتوں میں یہ چیز اب کامن ہے کہ ان کے رہنما پبلک کے اندر آ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں یا ایک دوسرے کے بیانات سے اختلاف کرتے ہیں اور پارٹی پالیسی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اب یہ چیز مسلم لیگ نون میں اتنی عیاں ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو ایڈریس کرنی چاہیے۔ یعنی دو لوگ، میاں جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب کا تو بیانیہ یہ ہے کہ جی مجھے ہروایا گیا، اور انہوں نے ریسنٹلی کہا کہ جی 90 کروڑ روپے میں 5 سیٹیں شیخو پورہ کی ان کا سودا ہوا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں اچھا ہم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، ہم ہار گئے، دوسروں کو ووٹ زیادہ مل گیا۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کا دوسرا بیانیہ ہے، اور میاں جاوید لطیف صاحب کے بیانیے کی میاں رانا ثناء اللہ صاحب تردید بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات دیکھیں کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے میاں جاوید لطیف صاحب نے کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر کہا کہ جی دیکھیں وہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس مزاحمتی بیانیہ نہیں تھا، لیکن ہم 2018 میں بھی ہمارے پاس مزاحمتی بیانیہ نہیں تھا، تو پھر ہم کیوں ہار گئے؟ پوری فیصلہ آباد ڈویژن ہار گئی اور رانا ثناء اللہ بڑی مشکل سے اپنی قومی اسمبلی کی نشست جیت پائے، تو اس وقت کیا تھا؟ اب دیکھا جائے تو اس کے اوپر کون اعتبار کر سکتا ہے؟ دونوں کا موقف اپنی جگہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم ہار گئے، ہمارے پاس نہیں تھا، لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کو لگ رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ بائی ڈیزائن دھاندلی کی گئی ہے 2024 کے انتخاب میں کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس سادہ اکثریت نہ آئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے دور رکھا، یعنی انہیں وزیر اعظم بننے سے روکا گیا۔ کیا اس بات کے اوپر بالکل ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں یہاں تک کہا کہ رانا ثناء میرے خلاف فرمائشی پروگرام کیا، اور یہ فرمائشی پروگرام ان کے کہنے پر کیا جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز AR نیوز پر انٹرویو میں بہت سے انکشافات کیے، شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جاوید لطیف صاحب کے جو تمام بیانات ہیں ان کی تردید کی۔ یہ اختلافات جس طرح سے اس جماعت کے اندر سامنے آ رہے ہیں، کوئی اور کیا کہے گا؟ عابد رضا کوٹلہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹکٹ ہولڈر تھے PMLN کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت دوسرے نمبر پہ تھی۔ ادھر میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں رائے گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوسرے ہم سے زیادہ ووٹ لے گئے۔ تو اب دیکھا جائے کہ کوئی بھی مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر جب انالیسس دے گا، اپنا تجزیہ دے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ہیں، دونوں نے جیلیں کاٹی ہیں، دونوں نے مارے کھائی ہیں، تو سچ کون بول رہا ہے، غلط کون بول رہا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں گزشتہ 2 دن پہلے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ میرے پروگرام میں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا نہیں بتائیں، انہوں نے کہا نہیں وہ ظاہری بات ہے چیف منسٹر کی جو ستائش ہے وہ فرما رہی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملات بھی تو ایڈریس کریں کہ آپ کے صدر پنجاب کے PMLN کے کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی۔ مسلم لیگ نون کو کم از کم یہ جو لڑائی ہے کہ ایک لیڈر ایک بیان دے رہا ہے، ایک ٹکٹ ہولڈر ایک بیان دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی کوئی بات نہیں ہمیں نہیں جی ہمارے ساتھ خلاف سازش ہوئی اور ہمیں اقتدار سے دور رکھا گیا میاں نواز شریف صاحب کو، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہمارے خلاف ووٹ زیادہ پڑ گیا تھا تو کوئی بات نہیں، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم تو تھے ہی نمبر 2 کے اوپر تو ہم کیوں احتجاج کرتے؟ یہ چیزیں جب PMLN کے اندر سے آوازیں آئیں گی تو پھر آپ کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے یا اس کے اوپر کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آوازیں تو PMLN کے اندر سے آ رہی ہیں۔ ایک چیز جو کہ میں ریسنٹلی کہوں گا کہ اس کے اوپر بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ہر کسی کا عقیدہ اپنا، ہر کسی کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اپنا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی تصویر کے حوالے سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر اور عمران خان صاحب کی تصویر والا جھنڈا لگائے جانے کا واقعہ ہوا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک شخص PTI کا جھنڈا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اسے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا رہا ہے۔ واقعہ مطلب اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں، سب کچھ کریں۔ ہم نے تو دیکھیے پھر بدقسمت وہ واقعہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہوا جب PDM کی حکومت آئی، وہ بھی بدقسمت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے اب کسی کی ہو سکتی ہے محبت عمران خان سے بالکل ہونی چاہیے، آپ دعا بھی کریں سب کچھ کریں، لیکن میں بصد احترام تمام دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یار
وہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آپ ضرور دعا کریں عمران خان صاحب کے لیے، کوئی اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے کرنا چاہتا ہے، کوئی زرداری صاحب کے لیے کرنا چاہتا ہے، اپنے لیڈرز کے لیے ضرور دعا کریں، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ جھنڈے لے کے جانا، ہم نے تو وہ دیکھیے وہ بھی واقعہ ہے کہ غار ہرا کے باہر ہم نے مطلب وہ کیا سارا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور کس طرح سے وہ نعرے لکھ دیے گئے اور سب کچھ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سی روشن خیالی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہب اور عبادت یہ بہت خالص کانسیپٹس ہیں، اور مذہب کے اندر جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے ذرا مبرہ ہو جائیں۔ جس طرح سے بدقسمتی سے پھر ہوتا کیا ہے، کوئی ایک کرتا ہے تو پھر سارے شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر گیا یا عمران خان صاحب کی تصویر لے کے گیا تو کوئی میاں نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لے جائے گا۔ تو مہربانی کیجئے ان چیزوں سے اجتناب کیجئے۔ میرے خیال میں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی، اب جیسے میں اگر ابھی یہ کہوں گا کہ دیکھ لیے اور کتنے ممالک کے وہاں لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ہر کوئی پھر اپنے پسندیدہ لیڈر کا جھنڈا لے آئے اور پھر خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا سعادت حاصل کرنی ہے، اگر خانہ کعبہ کے خلاف کو ہاتھ لگانا ہے یا خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، تو آپ پھر یہ حرکتیں وہاں پر جا کر شروع کر دیں تو پھر ساری دنیا سے لوگ آ کے شروع کر دیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر اس سے بدنامی ہوگی۔ کوئی کہے گا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ سب کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ کام مہربانی اس سے اجتناب کیجیے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا۔ دو بڑے صحافی پاکستان کے، جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی مجیب الرحمان شامی صاحب اور محمد مالک صاحب، دونوں پرانے صحافی ہیں اور پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اب میری مجیب الرحمان شامی صاحب سے اتفاقاً بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، میری ملاقات ہوئی ہے اور مالک صاحب کی، اور وہ کہتے ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ باجوہ صاحب نے کہا جی کہ میں تو قسم کھانے کے لیے تیار ہوں اور میں کھاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے میاں نواز شریف کو ملک سے باہر نہیں بھیجا، نہ ہی میں نے عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کی، اور میں نے کوئی اس حوالے سے کوئی سازش نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نواز شریف کو لندن علاج کے لندن بھجوانے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں نے امریکہ سے مل کر سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو نہیں گرایا، میں نے تیسری ایکسٹینشن کے لیے کسی سے بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قسم انہوں نے کھا لی، اب شامی صاحب بھی یہ فرما رہے تھے، وہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کی بات میں بڑا وزن، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب یہ ہو گیا تو کہتے ہیں میں اور مالک صاحب تقریباً سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار ہم ان سے اب کیا کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے کنفرنٹ کریں کہ کوئی شخص جب اتنی بڑی قسم کھا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم چپ کر گئے، لیکن جو باتیں اس وقت کی سامنے آ رہی تھیں، مطلب یہ کیسے ممکن تھا کہ میاں نواز شریف کو صرف لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے باہر بھیج دیا؟ یہ کیسے ممکن تھا جو ان دنوں حالات چل رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا؟ ملک احمد خان صاحب اور پھر اب تو خود خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے آرمی چیف کی تعیناتی جنرل باجوہ صاحب سے، جبکہ آرمی چیف کا کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہوتا، وہ ریکمنڈیشن اپنی ضرور دے سکتے ہیں کہ جی میرے بعد یہ آرمی چیف ہوگا، لیکن اس آرمی چیف کا یعنی کہ اتنا وزن تھا تو خواجہ آصف صاحب ان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے۔ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، آج بھی وزیر دفاع انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی حکومت میں نے نہیں گرائی۔ اب عمران خان صاحب کو تو یہ کہنا ہے گرائی ہے، چلیں امریکہ سے سازش کے ساتھ نہیں، لیکن اپنے عمران خان کے اتحادیوں کے اوپر جو دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو ختم ہوا، تبھی ان اتحادیوں نے عمران خان کے خلاف بغاوت کی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا 2022 کے اندر۔ لیکن جب وہ اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، کون ان پر یہ مطلب کیا کرے؟ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لٹرلی میرے شامی صاحب نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ یار ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کیا کریں۔ لیکن ہاں میں پوچھوں گا شامی صاحب سے، کیا انہوں نے باجوہ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ جناب پھر یہ تو قسم کھا لیں کہ عمران خان کی حکومت لانے میں آپ کا کتنا کردار تھا، یا اس سے بھی آپ جان چھڑا لیں گے؟ کم از کم باجوہ صاحب کو یہ تو بتانا چاہیے نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت وہ لائے تھے، ان کو پروجیکٹ عمران خان کے طور پر پیش کیا تھا عوام کے سامنے، یہ تو میرے خیال میں کہنا چاہیے۔ اب وہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ اپنی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ریسنٹلی کہا جی مجھے دھمکیاں دی ہیں انہوں نے کہ بھئی دیکھ لوں گا اور آپ کھڑے نہیں رہ سکتے اپنے پاؤں کے اوپر، میں آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا، یہ سب کچھ ہے۔ میرے خیال میں جتنی باتیں باجوہ صاحب کے پاس ہیں، یا باجوہ صاحب کو کتاب لکھ دیں گے، یا کسی دن وہ کوئی بہت بڑا انٹرویو دے دیں گے اور اس میں انکشافات کریں گے، پھر وہ الزامات لگائیں گے، پھر ان کا جواب بھی باقاعدہ طور پر رہے گا۔ لیکن ایک بات ہے،
مسلم لیگ نون کی قیادت ہو یا عمران خان ہو، بہت سے معاملات ان کے آپس میں نیگوسیشنز، باتیں، سب کچھ باجوہ صاحب کے پاس بھی ایک ورژن ہوگا، ایک سٹوری کا یا کہانی کا ایک پہلو ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو بھی بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جب جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہو رہی تھی، شہباز شریف صاحب کے اوپر بطور وزیر اعظم بے پناہ دباؤ تھا اور بڑی ٹینشن میں وہ تھے۔ اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی جا رہی تھی، کسی اور شخص کے لیے باجوہ صاحب ضد نہیں کر رہے تھے کہ ان کو آرمی چیف لگایا جائے، تو پھر ٹینشن کس بات کی تھی؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب صرف باجوہ صاحب دے سکتے ہیں، یا وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اگر یا کتاب لکھیں، یا وہ بھی پھر باجوہ صاحب کی حوالے سے وہ بھی پھر اپنے خیالات کا یا خواہشات کا اظہار کریں، اپنے خیالات بتائیں اور حقائق بتائیں کہ وہ کیا حقائق تھے 2022 کے۔ اس بات کا ادراک تو اپنے میرے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا سما کے اوپر ہی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، وہ پریشر ایسے ہی تو نہیں تھا، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شام کو۔ یہ ولاگ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔